اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ زخرف کی آخری چند آیتیں پڑھ رہا ہوں۔ ان المجرمین فی عذاب جہنم خالدون، بے شک مجرم لوگ ہمیشہ دوزخ کے عذاب میں رہیں گے۔ لا یفتر عنہم وہم فیہ مبلسون، وہ ان سے ہلکا نہ کیا جائے گا اور وہ اس میں مایوس پڑے رہیں گے۔ وما ظلمناہم ولکن کانوا ھم الظالمین، اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود ہی ظالم تھے۔ وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ، اور وہ پکاریں گے کہ اے مالک تمہارا رب ہمارا خاتمہ ہی کر دے۔ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ، فرشتہ کہے گا تم کو اسی طرح پڑے رہنا ہے۔ لَقَدْ جِئْنَاكُمْ بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ، ہم تمہارے پاس حق لے کر آئے مگر تم میں سے اکثر حق سے بیزار رہے۔ ام ابرموا امرا فإنا مبرمون، کیا انہوں نے کوئی بات ٹھہرا لی ہے تو ہم بھی ایک بات ٹھہرا لیں گے۔ مختصر تشریح سن لیجئے۔ یہاں جو کہا گیا کہ اے مالک، اس سے مراد جہنم کا داروغہ ہے۔ جہنم کا جو داروغہ ہے اس کا نام ہے مالک، اور تشریح یہ ہے کہ امید ہمیشہ تکلیف کے احساس کو کم کر دیتی ہے۔ آدمی کسی تکلیف میں مبتلا ہو اور اسی کے ساتھ اس کو یہ امید ہو کہ یہ تکلیف ایک روز ختم ہو جائے گی، تو آدمی کے اندر اس کو سہنے کی طاقت پیدا ہو جاتی ہے۔ مگر جہنم کی تکلیف وہ تکلیف ہے جس سے نکلنے کی کوئی امید انسان کے لیے نہ ہوگی۔ جہنم میں فرشتوں کو مدد کے لیے پکارنا جہنم والوں کی بے بسی کا بے تابانہ اظہار ہوگا، ورنہ پکارنے والا خود جانتا ہوگا کہ خدا کا فیصلہ آخری طور پر ہو چکا ہے، اب وہ کسی طرح ٹلنے والا نہیں ہے۔ انسان آزاد نہیں ہے، اس کو بہرحال حقیقت کے آگے جھکنا ہے۔ اگر وہ داعی کی دلیل کے آگے نہیں جھکتا تو اس کو خدائی طاقت کے آگے جھکنا پڑے گا، مگر خدائی طاقت فیصلہ کے لیے ظاہر ہوتی ہے، اس لیے اس وقت کا جھکنا کسی کے کچھ کام آنے والا نہیں۔ اس لیے جو اعمال کرنے ہیں، اپنے آپ کو صحیح راستے پر ڈالنا ہے، یہ دنیا کی زندگی ہے، آدمی اس میں غفلت نہ برتے۔ اللہ تعالی ہماری غفلت کی آنکھوں کو اللہ ختم کرے، غفلت کے دل کو اللہ ختم کرے عافیت کے ساتھ، اور راہ راست پر اللہ تعالی ہم سب کو ڈال دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔